بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ملک میں لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ حالات میں ہمارے سیاستدانوں کی کچھ غیر ذمہ داری اور منتخب حکومت اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو غیر ملکی سازش کے بعد حکومت سے نکال کر زبردستی کا اتحاد بنا کے مسلط کرنے والے اب پریشان ہو گئے ہیں۔ موجودہ حکومت کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو پا رہا، اتحادی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جبکہ ایسے میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ جہاد کی تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ جہاد اللہ اور اس کے راستے میں کیا جاتا ہے، دین کے لیے کیا جاتا ہے، حکومتوں کے لیے نہیں کیا جاتا۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ امریکہ کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ پاکستان میں رجیم چینج کر کے منتخب نمائندوں کو چینج کر کے اپنے غلاموں کو مسلط کرے، لیکن ایسی صورتحال میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے گھر میں بیٹھنے کی بجائے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور پہلے انہوں نے کہا تھا مئی کے آخر میں الیکشن نہ ہوئے تو وہ دھرنا دیں گے پنڈی میں۔ اب انہوں نے مختلف الیکشن جلسے کرنے کے شہروں میں اعلان کر دیا ہے۔ موجودہ حالات میں ناظرین، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ خونی ہوں گے۔ سب سے پہلے وقت کا تقاضا ہے کہ حکومت اور تمام سرکاری ادارے ہوش کے ناخن لیں۔ اگر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے سازش ہوئی ہے تو اس کے حقائق، بیرونی سازش عناصر اور پاکستان میں چھپے میر جعفروں کے نام عوام کے سامنے لائے جائیں، لیکن بڑھتی ہوئی بے چینی، بے قراری، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت اس ملک کی آگ کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ان حالات میں اگر الیکشن بھی ہوئے تو کوئی جماعت اس کے نتائج قبول نہیں کرے گی، اور ملک ایک جو امریکہ چاہتا ہے، غیر ملکی چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیلے، افراتفری کو پیدا ہو جائے گی۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ عمران خان کے مطالبے پر فوری طور پر جوڈیشل کمیشن قائم کر کے اس کے حقائق، اس کی نشریات اوپن کر کے لوگوں کو بتایا جائے، ورنہ ملک میں خانہ جنگی کا ذمہ دار کون ہوگا، اب یہ فیصلہ حاکم وقت خود کرے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر گھر میں نہیں بیٹھوں گا اور میں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا۔ انہوں نے کہا 6 مہینے سے مجھے پتہ چل چکا تھا میری حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اچانک میرے اتحادی 11.5 ساڑھے 3 سال میرے ساتھ اقتدار کے مزے لینے والے مجھے چھوڑ گئے، میرے ہی ساتھی میرے خلاف بیان بازی کرتے رہے، اور میں اس سازش سے آشنا تھا، لیکن اس سازش کو اس طریقے سے سرکاری مشینری کو استعمال کیا گیا کہ منتخب حکومت کو ختم کر کے امریکہ کی رجیم چینج کا مقصد حاصل کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا مجھے بلیک میل بھی کرنے کی کوشش کی، مجھے دھمکیاں بھی دی گئی، لیکن میں آخری دم تک لڑوں گا۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا کہ بہت جلد عمران خان کے خلاف نازیبا ویڈیو کی چیزیں سامنے آنے والی ہیں جو کوئی بھی آدمی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی قیادت اس چیز میں شور کر رہی ہے کہ نون لیگ اس ویڈیو کو لیک کرے گی، اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں جج ارشد ملک کی ویڈیو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو دکھائی تھی اور کہا تھا ان کے پاس طاقتور حلقوں سمیت ججوں سمیت اہم ترین ویڈیو فاش ہے کہ جنہیں وہ مناسب بھی نہیں سمجھتی۔ اب مریم نواز نے کہا ہے کہ مجھے ویڈیو کی سیاست سے دور رکھا جائے۔ ویڈیو کی سیاست محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خود ایک پریس کانفرنس، جب شاہد حقان عباسی، شہباز شریف اور دیگر لیڈر ان کے ساتھ تھے۔ اب عمران خان نے اس حکومت کے جانے کے لیے آخری بقول عمران خان کے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، جان کی پرواہ کیے بغیر فیک ویڈیو لانے کے خوف کو بھی رد کر دیا ہے، گرفتاری کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب اس مہینے کے آخر میں دھرنا دیں گے اسلام آباد اور اس حکومت کو گھر چلتا کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر جب پاکستان بھر میں جلسے کا اعلان کیا ہے، عمران خان کے مطابق، پی ٹی آئی کے مطابق 6 مئی کو میاں والی میں جلسہ کیا جائے گا،
8 کو ایبٹ آباد میں جلسہ کیا جائے گا، 9 مئی کو راولپنڈی میں جلسہ کیا جائے گا، جیلم کو 10 مئی میں کیا جائے گا، 11 کو کرک میں جلسہ کیا جائے گا، 12 تاریخ کو اٹک میں کیا جائے گا، 13 مئی کو مردان میں کیا جائے گا، جبکہ 14 کو سیالکوٹ میں کیا جائے گا جلسہ، فیصل آباد میں 15 تاریخ کو جلسہ کیا جائے گا، جبکہ سوابی کوہاٹ میں 16 اور 17 مئی کو کیا جائے گا، اسی طرح لائنس ہوم سے 18 تاریخ کو کیا جائے گا، جبکہ چکوال میں 19 اور 20 کو مردان میں جلسہ کیا جائے گا، اور اس جلسوں میں وہ لوگوں کو وارن اپ کریں گے اور اسلام آباد آنے کی دعوت دیں گے۔ کیا عمران خان حکومت کو ان جلسے جلوسوں سے گرا پائیں گے؟ ماضی میں حکومتیں کبھی جلسے جلوسوں سے نہیں گئی۔ خود عمران خان کی ایک طویل جدوجہد ہے، دھاندلی والے الیکشن اور کرپشن کے خلاف 2018 میں انہوں نے 2014 میں 114 دن کا دھرنا دیا تھا، پر حکومت نہیں گئی تھی۔ اب عمران خان کا خیال ہے کہ وہ اب اپنی کسی حکومت گرانے کے لیے نہیں، پاکستان کو امریکہ کی سی غلامی اور پاکستان میں جو امریکہ کے مورے رکھے ہوئے ہیں اقتدار کے مختلف جگہوں پر، ان سے نجات دلانے کے لیے پاکستان کی آزادی اور آزاد خارجہ پالیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں ان کی جان جاتی ہے تو جائے، لیکن وہ اس وقت اس مہینے کے اینڈ میں مئی کے اختتام پہ یہ اتنے بڑے جلسے کر کے حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق، عمران خان کے مطابق، حکومت کے خلاف جہاد میں اگر ان کی جان جاتی ہے جائے، یہ اقتدار لینے کی نہیں۔ انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے کہ موجودہ حکومت فوری طور پر 2-3 مہینے میں الیکشن کرا دے۔ لیکن ناظرین، ان حالات میں ایک حیرت والی بات ہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے جبکہ اس قدر نفرتیں بڑھ چکی ہیں سیاسی جماعتوں کی۔ ان حالات میں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایسے اشتعال انگیز، نفرت انگیز، یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، فواد چودھری اور دیگر قائدین، شیخ رشید کے خلاف توہین رسالت کے مقدمات ایک سازش کے تحت درج کرائے گئے، جسے بہت مشکل طاقت والوں نے روکا۔ اس سے ملک میں نارگی پھیلنے کا خطرہ تھا۔ دوسری طرف ویڈیو کی تیاری کی جا رہی ہے، واہیات ویڈیو لیک کرنے کی، اس پہ بھی عمران خان نے بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی مسلم لیگ نون کی لیڈر کی بھی ویڈیو آ سکتی ہے۔ ناظرین، ان حالات میں جب حکومت آپس میں سخت اختلافات کا شکار ہے، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اختر مینگل ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے، وزارتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں یہ موجودہ الیکشن کمیشن فراڈیا ہے، مسلم لیگ نون کا ورکر ہے، ان کی سربراہی میں الیکشن ہوں گے تو اسے کوئی سیاسی جماعت بھی تسلیم نہیں کرے گی، اور آئینی طور پر ان کی مدت پوری ہے، لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ طاقتور حلقے سب کو بٹھا کر بیٹھیں، اور کم سے کم جو عمران خان الزام لگا رہے ہیں کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو رجیم چینج کرنے کے لیے سازش کی، عدم اعتماد کا کہا کہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو سخت حالات دیکھنے میں گے، اس کے حقائق عوام تک نہ آئے تو عوام میں بے چینی بڑھتی جائے گی، اور یہ نفرت کی آگ سیاسی جماعتوں کی بجائے اداروں کی طرف بھی خدا نہ خواستہ جا سکتی ہے۔ دوسری طرف عید کے موقع پر سنا ہے بہت سارے رہنما اپنے علاقے میں عید بھی نہیں پڑھ سکے، لوگوں میں اس قدر نفرت ہے۔ اسلام آباد میں قاسم سوری پر حملہ کرا دیا گیا، مختلف شہر پاکستان کے شہروں میں پی ٹی آئی اور دوسرے کارکنوں میں نفرت اتنی بڑھ چکی ہے، اختلاف رائے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے اور جھگڑے عام ہو رہے ہیں۔ ایسے میں الیکشن ہوں گے تو ہر حلقے میں خون خرابہ ہوگی۔ سب سے پہلے حکومت کا فرض ہے یا طاقتور حلقوں یا عدالتوں جو بہتر سمجھتا ہے کہ عمران خان کا جو مراسلہ امریکہ سے آیا تھا اس کے مکمل حقائق عوام تک لائے جائیں، ورنہ عوام کے غم و غصے میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور عوام اس سلسلے میں اگر الیکشن میں غلطی کر دی گئی تو بہت بڑی خانہ جنگی ہوگی۔ دوسری، جو بھی ہارے گا، اگر ایسے میں الیکشن کمیشن کو عمران خان نہیں مانتے کرے نون لیگ کا، تو نہ کوئی الیکشن میں شکست کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور الیکشن کرانے کے بعد بھی ایک نئی ملک میں افراتفری اور خانہ جنگی کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ تمام گلے شکوے بلا کر انتقامی کارروائیوں کی بجائے اس ملک کو مقررہ وقت تک آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ عمران خان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے، مل کر بیٹھے، لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ سازش کے ذریعے نومبر گزار کرنا چاہتے ہیں، نومبر میں من مدنی تعیناتی کرا کر اگلے نتائج مسلم لیگ نون اپنے حق میں
کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ عمران خان کو انگیج کرنا چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں حکومت مخالف تحریک کا آغاز نہ کرے۔ اگر تحریک کا آغاز کریں گے تو اس حکومت کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نومبر میں اہم تعیناتی کے لیے آپس میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں ان کی خواہش کے مطابق نومبر میں ملک میں ہونے والی اہم تعیناتی ان کی مرضی سے ہو تاکہ اگلے بینیفیشری وہ ہوں، جبکہ عمران خان کسی بھی قیمت پر نومبر میں انتظار نہیں کرنا چاہتے اور 3 ماہ میں الیکشن چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں اس ملک میں اس وقت تک شفاف الیکشن نہیں ہوں گے جب سیاسی جماعتیں مل کر الیکشن اصلاحات نہیں لاتی، اور سرکاری ادارے، تمام سرکاری ادارے غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ جب تک ادارے جانبدار ہیں ملک میں شفاف الیکشن کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب سیاسی اداروں کو سمجھ لینا ہوگا کہ عوام کی مرضی سے ووٹ ڈلے، عوام کا منتخب نمائندہ کامیاب ہو، اسی کا نتیجہ نکلے، ورنہ اس ملک کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین، دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے، ہر سیاستدان، حکومت ہو یا اپوزیشن، ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہتے ہیں۔ حکومت اپوزیشن کو کہتی ہے یہ چور ہے، ڈاکو ہے، انہوں نے اربوں روپے لوٹا، انہوں نے اربوں روپے لوٹا۔ دونوں سیاستدانوں نے آپس میں اختلاف رائے کو نفرت اور نفرت کو دشمنی اور دشمنی کو انتقام میں بدل دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نہ صرف سیاستدان یہ کردار ادا کریں بلکہ سرکاری ادارے بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں کہیں، یہاں تک کہ صحافت بھی غیر جانبدار نہیں رہی، اس کی بھی جانبداری اکثر نظر آتی ہے۔ ان حالات میں یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یاد رکھیں الیکشن فیسٹیول ہوتا ہے، اس کا شفاف ہوں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر سرکاری ادارے اور صحافی بھی جماعتوں کے پیروکار بن گئے تو ملک کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آدمی اس ملک میں بدقسمتی ہے جو سیاسی ورکر رہنما ہیں اپنے لیڈر کی اچھائی برائی، نیکی بدی، کرپشن حلال حرام کا فرق نہیں محسوس کرتے، اندھے واہ اس کی قصیدے پڑھتے ہیں، اور یہی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اب صحافی بھی سیاستدانوں کے قصیدے پڑھیں یا اس طرف چلے جائے۔ یہ صحافت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے سینئر صحافی کہا کرتے تھے کہ صحافی ہمیشہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کوئی بھی الزام آئے تو اس کی مکمل تحقیق کرے، اصل حقائق جان کر اس کے مطابق اپنی رائے بغیر لالچ اور خوف کے دے۔ صحافی کا کام ہرگز کسی ایک سیاستدان کی تعریف کرنا یا اس کو خوش کرنا نہیں، یا کسی کی ناراضگی کے خدشے سے اس کو سچ نہیں روکنا چاہیے، سچ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ یقیناً پاکستان کی عوام میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ نعرہ مقبول ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ کی تبدیلی کی سازش کو نامنظور، امریکہ کا اور بھارت کے خلاف پاکستان کی قوم میں ویسے بھی ناپسندگی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان بہت بڑے اگر جلسے لے جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے امریکن مراسلے کی تحقیقات ہو، سلامتی کونسل کمیٹی اس کی کر چکی ہیں، اس کے حقائق سامنے آئے۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے اور اس میں 20 لاکھ لوگ آئیں گے۔ یہ بظاہر ممکن نہیں ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کا امن قائم رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ الیکشن میں ایک تو وہ الیکشن کو نہیں مانتے، لہذا بعض طاقتور حلقوں کو چاہیے شفاف الیکشن کمیشن مقرر کرے، اور اس سے پہلے جو عمران خان نے الزامات لگائے ہیں ان کی تحقیقات کی جائے۔ اگر امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کرنے میں کردار ادا کیا جس کے بہت زیادہ ایویڈنس ہے، اور جو پاکستان میں کردار ہے ان کو سزا دیے بغیر اگر یہ الیکشن کرائے گئے تو خون خرابے کے ذمہ دار لوگ ہوں گے جو اس وقت طاقت رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، سرکاری اداروں کی یک طرفہ اور صحافت کی غیر جانبداری اس ملک کے امن کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ سیاستدانوں نے تو نفرت، اختلاف رائے کو نفرت، انتقام اور قتل و غارت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ڈیپ فیک ویڈیو آنے کا سلسلہ شروع ہونے والا۔ اللہ کرے کہ یہ گندی ویڈیو کے سلسلے شروع نہ ہو۔ مریم نواز نے اپنے آپ سے اس کی علیحدگی کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن جسٹس کے خلاف، ایک جج کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس میں کی اور اس کا اعتراف کیا تھا، اور کئی ویڈیو۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ان حالات میں الیکشن موت کا باعث ہوئے گا، عوام تک حقائق پہنچائے، اداروں کو غیر جانبدار نہ ہوئے اور صحافی غیر جانبدار نہ ہوا تو اس ملک کا مستقبل میں خانہ جنگی اور افراتفری نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر اور پاکستان کو محب وطن
قائد دے، لیڈر دے جو اپنی ذات کی بجائے ملک کی عوام کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرے، صرف بیانات تک اچھے بیانات نہ دے، عملی اقدامات کرے۔ پاکستان زندہ باد۔